افغانستان میں حملوں سے بچ کر عبداللہ بیوی بچوں سمیت پاکستان آ گیا اور یہاں غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے اس کی زندگی مزید دشوار ہو گئی اور 2 مہینے کا کرایہ جب وہ نہ دے سکا تو مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ عبداللہ کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے اور اوپر سے گورنمنٹ غیر قانونی تارکین کو پکڑ رہی تھی۔ عبداللہ ایک دن کا وقت لے کر گھر سے نکل گیا اور رات کو مالک مکان سے جھوٹ بولا کہ میں پیسے لے کر آ رہا تھا کہ میرے پیسے راستے میں کہیں گر گئے۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا گھر سے نکل گیا اور راستے میں پیسے ڈھونڈنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر لوٹا تو عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں عبداللہ شروع سے ہی بڑا محنتی اور جی جان لگا کر کام کرنے والا تھا۔ جب بھی دوسرے مزدور اسے تھکان اتارنے کا کہتے تو جواب دیتا، ہم پٹھان ہیں اور پٹھانوں کو تھکن نہیں ہوتا، تم لوگ آرام کرو، ہم یہ کر لے گا۔ دوسرے مزدور بھی اپنا حصے کا کام اسی پر ڈال دیتے اور وہ بغیر چون چرا کیے خاموشی سے لگا رہتا۔ مگر آج جب کام کے دوران ٹھیکیدار نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ تھوڑا پریشان سا ہوا تھا۔ سارے مزدور کھانا کھانے بیٹھے تھے مگر وہ مسلسل اس لیے کام کر رہا تھا کہ ٹھیکیدار کی نظروں میں رہے۔ کہیں نہ کہیں دل میں خیال تھا کہ ٹھیکیدار اسے کام سے ہی نہ نکال دے، ورنہ اس کا اور اس کی بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ ٹھیکیدار کے پاس گیا تو اس نے ایک نظر عبداللہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، عبداللہ میاں، ہو گئی تیاری پھر واپس جانے کی؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے اس کے دل کو بھینچ لیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بامشکل سوال پر سوال کرنے لگا اور کہا کہ کیسی تیاری صاحب؟ ٹھیکیدار مسکرا کر بولا، روز ہی تو مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ افغانیوں کو واپس ان کے ملک بھیج رہی ہے، تم بھی تو افغانی ہو، کیا واپس نہیں جانا؟ ٹھیکیدار کی بات سن کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ کہنے لگا، صاحب جی، ہم کو یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے 25 سال ہو چکا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھا تب ہمارا ماں باپ ہم سے بڑے 10 بہن بھائیوں کو لے کر پاکستان آیا تھا، اور اب ہم کیسے اس ملک کو چھوڑ کر واپس افغانستان چلے جائیں؟ مگر خیر ٹھیکیدار نے جیب سے 2000 روپے نکالے اور عبداللہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آج اتنے پیسے دیکھ کر عبداللہ چونکا تھا، اسے تو روز کی 800 روپے مزدوری ملتی تھی۔ مگر اس کے بعد جو بات ٹھیکیدار نے کہی وہ سن کر عبداللہ کی تو گویا جان نکلی تھی۔ ٹھیکیدار کہنے لگا، کل سے تم کام پر مت آنا، میں نے اور مزدور رکھ لیے ہیں، تم اب بس یہاں سے جانے کی تیاری کرو، اگر تمہیں مزید یہاں کام پر رکھا تو میرے لیے مصیبت ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ٹھیکیدار جا چکا تھا۔ وہ 2000 روپے لے کر دکان سے سودا سلف لے کر بوجھل قدموں سے گھر جانے لگا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں میں بار بار آ رہے تھے۔ وہ افغانی تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اس ملک کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ اسے تو افغانستان کا نام سن کر ہی ہول سے اٹھنے لگتے تھے۔ ایک خوف کی لہر رگوں میں دوڑ سی جاتی تھی۔ اسے اپنے ابا کی کئی باتیں یاد آنے لگیں جو اکثر وہ سنایا کرتے تھے۔ انہیں پاکستان میں مقیم ہوئے 25 سے 26 سال ہو چکے تھے۔ عبدالوحید نے بڑی ہی دشواری سے اپنا ملک چھوڑا تھا، ورنہ ان جیسے غریب لوگوں کے لیے ہجرت کرنا آسان نہ تھا۔ وہاں پر دہشت گردی عروج پر تھی، کب کہاں دھماکہ ہو جاتا کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ قانون نام کی کوئی چیز موجود ہی نہ تھی اور امیر شخص اپنے سے کم تر پر حکمرانی کر رہا تھا۔ حکمرانی تک تو بات ٹھیک تھی مگر جب یہ اونچی ذات کے لوگوں نے آئے روز گاؤں میں گھس کر کنواری لڑکیاں اغوا کرنا شروع کیا تو بات ان پٹھانوں کی عزت پر آ چکی تھی۔ عبداللہ کی پھپھو نجمہ خاتون، جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، ایک رات کچھ افغانی سردار ان کے گھر زبردستی گھس آئے اور نجمہ خاتون کو اٹھا کر لے گئے۔ عبداللہ کے والد منتیں کرتے رہ گئے، اپنی پگڑی اتار کر بڑے سرداروں کے قدموں میں رکھ دی مگر ان کو رحم نہ آیا۔ اگلی صبح وہ نجمہ خاتون کو گھر چھوڑ کر گئے تو عبداللہ کے والد کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بہن کو گھر کے اندر داخل کیا اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ پیر باندھ کر گلے پر چھری پھیر دی۔ یہ منظر عبداللہ کی ماں اور سبھی بڑے بہن بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر کوئی بھی جا کر نجمہ خاتون کو بچا نہ سکا۔ نجمہ وہاں درندگی کا نشانہ بنی اور گھر آ کر بھائی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک طرف دہشت گردی اور پھر افغانی سرداروں کی حکومت، یہی وجہ تھی جس نے ان کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ عبداللہ نے اپنا سر جھٹکا اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی سو ساتھ ہی گھر کا دروازہ کھلا۔
یہ اس گھر کا مالک مکان تھا۔ سلام دعا کے بعد مالک مکان بولا، عبداللہ کرایہ کب تک دے رہے ہو؟ آج 12 تاریخ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر انتہائی مسکین سی شکل بنا کر کچھ مہلت مانگنے لگا۔ مالک مکان نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مالک مکان نے مشکل سے ہی اسے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے کرایہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے کرایہ داروں کی کمی نہیں ہے۔ اب ویسے بھی تم لوگوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک طنز کرتا ہوا مالک مکان وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ بات بھی عبداللہ کے دل میں چبھی تھی۔ وہ تو کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ مالک مکان نے آج تک اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بالکل بہن بھائیوں جیسا رویہ رکھتے تھے، مگر گورنمنٹ کے آرڈر کے بعد سب کو تو جیسے وہ لوگ غیر سے لگنے لگے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا تو اسے سب یہی کہتے کہ وہ افغانی ہے، واپس کب تک جا رہا ہے۔ ایسے سوال سن سن کر اس کا دل پھٹنے کو جاتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے 5 بیٹیاں اور 4 بیٹے اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر فوراً اس کے آس پاس گھومنے لگے اور ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے لگے۔ اس کا دماغ تو موف ہو رہا تھا۔ اس نے بچوں کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ بیوی محسوس کر چکی تھی کہ شوہر کافی پریشان ہے، آخر ہوتا بھی کیوں نہ۔ وہ تو خود رو رو کر اپنی آنکھیں سجا چکی تھی۔ اس محلے میں رہتے ہوئے انہیں کئی سال بیت چکے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا اور یہ محلے والے اس کی مدد بھی بہت کیا کرتے تھے، مگر اب جب سے اس جگہ کو چھوڑنے کی بات آئی تھی وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ مگر جانا بھی تو ضروری تھا۔ جن لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ یہ لوگ افغانی ہیں تو وہ انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ کہنے لگے کہ افغانی لوگ تو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ کتنے ہی افغانی آئے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بم دھماکے کیے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم تو تم لوگوں پر اعتبار کر ہی نہیں سکتے۔ ایک دم سے بیگانگی دیکھ کر تو انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ 2000 روپے کا سودا لا کر اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا کہ اب جیسا بھی ہے اسی میں گزارا کرو، کیونکہ ٹھیکیدار نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ جب تک وہ سودا سلف چلتا رہا تو بیوی بچے روٹی کھاتے رہے۔ عبداللہ روز صبح صبح کام کے لیے نکل جاتا، کہیں مزدوری کرنے کے لیے جاتا تو کسی ٹرک والے کے پاس جا کر سامان اتارنے کا کہتا، مگر کوئی بھی اسے کام پر نہیں رکھ رہا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں چاہیے، ہمارے پاس اپنے مزدور موجود ہیں۔ اب تو گھر میں یہ نوبت آ چکی تھی کہ کھانے کے لیے ایک عدد سوکھی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ اس سے پہلے ان پر برا وقت کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ جیسے تیسے کما کر کھا ہی رہے تھے۔ جب بچوں کی بھوک دیکھی تو عبداللہ کی بیوی اٹھی اور مالک مکان کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ کھلا تو وہ التجائیہ انداز میں سے بتانے لگی کہ میرے بچے کل رات سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے شوہر کو کام سے بھی نکال دیا گیا ہے، اگر ہو سکے تو کچھ کھانے کو دے دیں، میرے بچے کھا کر پیٹ بھر لیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے ایک اچاٹ سی نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی کہ اچھا اچھا دیکھتی ہوں، اگر کچھ ملتا ہے تو لا دیتی ہوں۔ اس کے پاس صبح کی بچی ہوئی روٹی تو موجود نہ تھی، البتہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے ضرور پڑے تھے، وہی لا کر اسے دے دیے اور کہنے لگی کہ یہ لو، میرے پاس تو یہی ہے، اور روٹی تو میں نے اپنے مرغے مرغیوں کو ڈال دی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کی بیوی نے گہری سانس خارج کی اور وہ سوکھی روٹی ہی لے کر گھر آ گئی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے اسی روٹی کو پانی میں بھگویا، جب نرم ہو گئی تو اپنے بچوں کو کھلانے لگی۔ عبداللہ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے ان سے کام مانگنے لگا۔ اسے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے مزدوری کروا بھی لیتا تو 200-300 روپے دے کر چلتا کرتا۔ اتنے پیسوں میں تو وہ اتنا آٹا بھی نہیں خرید سکتا تھا جو اس کے بیوی بچے کھا سکتے۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ انہیں گھر گھر جا کر کھانا مانگنا پڑتا تھا۔ عبداللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے محلے میں لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ جو بھی دروازہ کھولتا تو ان سے کھانا مانگتے۔ جن کو ان کی معصوم شکلوں پر رحم آ جاتا تو وہ انہیں کچھ کھانے کو دے دیتا، جبکہ باقی لوگ دھتکار دیا کرتے۔ کچھ خواتین تو ان بچوں پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کیا کرتی تھیں۔ عبداللہ کا سب سے بڑا بیٹا جو کہ 12 سال کا تھا سمجھدار تھا، مگر جب خود سے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلکتا دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے غلط کام کرنے کی ٹھانی، آخر کو اب بھوک بھی تو مٹانی تھی۔ وہ چلتا ہوا محلے کی ایک دکان پر آیا جہاں پر دکاندار دکان میں ہی بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکان سے کچھ بسکٹ اٹھا لیے اور بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔
وہ خوش تھا کہ کسی کی اس پر نظر نہیں پڑی، مگر اس بات سے انجان تھا کہ دور سے آتا ہوا ایک شخص اسے دیکھ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ بسکٹ لے کر گھر گیا تو اس کے چھوٹے بہن بھائی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ماں سوال کرنے لگی کہ بسکٹ تم کہاں سے لائے ہو؟ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی ہے جو تم بسکٹ خرید سکتے؟ وہ ماں کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ اس لڑکے کے تو ہوش اڑے تھے، چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو باہر دو مرد کھڑے تھے، ایک دکاندار تھا اور ایک شخص تھا۔ کہنے لگے اپنے بیٹے کو باہر بھیجو۔ عبداللہ کا بیٹا ڈر چکا تھا، نہ جانے وہ لوگ اب اسے کیا کہتے، مگر اس نے ہمت کی اور دروازے پر آیا۔ اسے دروازے پر دیکھ کر ہی دکاندار نے اسے گردن سے پکڑا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ اس کا سفید چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اسے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تو ہم بڑا ہی شریف سمجھتے تھے، مگر اب تو تم چوری بھی کرنے لگے ہو۔ کہتا ہوں میں شفقت کو کہ نکالے تم لوگوں کو اس محلے سے، چور کہیں کا، دفع ہو جاؤ اپنے ملک میں، یہاں رہ کر تم لوگوں نے بس ہمارے ملک کا نقصان ہی کرنا ہے۔ وہ پٹھانی تھی، غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی تھی، مگر جب بیٹے کو مار کھاتا دیکھا تو فوراً باہر نکل آئی۔ ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ معاف کر دیں، بس میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو بس اسی لیے یہ آپ کی دکان سے یہ چیز اٹھا لایا۔ دکاندار کو ان کے چہروں پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور بچوں کے ہاتھ سے بسکٹ کے پیکٹ چھین کر واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ شام کو عبداللہ گھر آیا اور اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو وہ بھی مارے غصے کے بیٹے کو مارنے لگا۔ کہنے لگا، رہی صحیح عزت بھی تم لوگوں نے میری اس محلے میں ختم کر دی، میں تو اب کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، پہلے ہی سب لوگ ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پائے تھے کہ وہ کرایہ دے سکتا۔ 2 ماہ کا کرایہ اس کے سر چڑھ چکا تھا۔ مکان مالک تو اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ اسی رات دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ عبداللہ گھر سے باہر نکلا تو مکان مالک کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ عبداللہ، مجھے ہر حال میں پیسے چاہیے، اگر تم نے مزید دیر کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں بھی غریب بندہ ہوں، اس کرائے سے ہی میرے خرچے پورے ہوتے ہیں۔ مزید 2 دن کی مہلت ہے، اگر تم نے مجھے کرایہ نہ دیا تو اسی وقت میں تم لوگوں کو گھر سے نکال کر دوسرے کرایہ داروں کو یہ گھر کرائے پر دے دوں گا۔ عبداللہ تو پریشان سا ہو چکا تھا، منہ میں تو گویا زبان ہی نہ رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی اس کے سر پر تھی، کام اسے مل نہیں رہا تھا، بچے اس کے بھوکے تھے، مالک مکان الگ کرایہ مانگ رہا تھا، اور آج جو خبر اس نے سنی تھی وہ تو ویسے ہی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ اب تو پولیس باقاعدہ چھاپے مار کر افغانیوں کو پکڑ رہی تھی اور انہیں اس ملک سے نکال رہی تھی۔ انہیں تو اس بات کی فکر تھی کہ وہ وہاں جا کر کیا کریں گے، ان کا تو کل سرمایہ ہی یہاں پر تھا۔ اگر وہ افغانستان چلے جاتے تو ہاتھ میں پھوٹی کوڑی بھی موجود نہ تھی، وہاں پر جا کر نیا گھر، پھر کام اور آگے کی زندگی کیسے گزارتے، یہ سوچ کر ہی ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ پاکستان میں جیسے بھی رہ رہے تھے، یہاں پر سکون کی زندگی تھی، مگر نہ جانے کیوں لوگ انہیں برا سمجھ کر اب اس ملک سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ ساری رات عبداللہ سو نہ سکا تھا، کئی پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ بچا تھا، بچے جو بھی محلے سے مانگ کر لاتے وہی ہوتا جو کھا کر وہ لوگ گزارا کر رہے تھے۔ عبداللہ نے تو کئی روز سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے لوگوں کی منتیں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں تو آج آنسو بھی آ چکے تھے۔ وہ لوگوں کی منتیں ترلے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے، بعض لوگوں کے تو قدموں میں بھی گر گیا، کہنے لگا کہ مجھ پر رحم کریں، میرے گھر میں بچے ہیں، سبھی بھوکے ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، آپ لوگ کیوں ہمارے خلاف ہو چکے ہیں؟ ہم بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہیں، ہماری رگوں میں بھی تو خون ایک ہی رنگ کا دوڑتا ہے، ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ ہمیں کام پر رکھ لیں تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں کم از کم ہمارے بچوں کا پیٹ تو بھر سکے۔ مگر لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حکومت کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ تم لوگوں کو جہاں بھی دیکھو فوراً پولیس کو اطلاع کی جائے، کیونکہ غیر قانونی طور پر اب پاکستان میں غیر ملکیوں کا رہنا جرم ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ تیاری پکڑو اور اپنے ملک چلے جاؤ، یہاں پر اب تم لوگوں کو یوں ہی رہنا پڑے گا، تم لوگوں کا یہاں پر کوئی حمایتی نہیں ہے۔ یہ جان کر عبداللہ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، آخر کار وہ یوں ہی سڑک کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
وہ اکیلا نہیں تھا، اسے اپنے جیسے کئی مفلس افغانی پٹھان چلتے پھرتے دکھائی دیے تھے۔ ایک تو انتہائی بوڑھا افغانی بھی اسے دکھائی دیا تھا، جو کہ بڑی مشکل سے اپنی ریڑھی گھسیٹ کر چلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کیونکہ وہ بازار میں جہاں پر اپنی اشیاء کی ریڑھی لگاتا تھا، اسے وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا، اور یہی کہا تھا کہ اپنا سامان اور ریڑھی کسی اور کو فروخت کرو اور جلد از جلد پاکستان سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھا دہاڑی دار مزدور، جس کی جیب میں اس وقت صرف 150 روپیہ موجود تھا اور گھر میں بیوی بچے اس آس میں بیٹھے تھے کہ وہ شام کو آئے گا تو کچھ کھانے کا بندوبست کرے گا، بھلا وہ اب خالی جیب کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو کیا جا کر بتاتا۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر عبداللہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر پایا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور آج رات 10 بجے تک کا وقت تھا۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیا بہانہ لگائے جس سے مکان مالک کو اس پر ترس آ جائے۔ 3 دن سے بچے بھوکے تھے، انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ سر اٹھا کر اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ سکے۔ کئی خاندان واپس افغانستان جا رہے تھے، جبکہ کچھ خفیہ طور پر چھپنے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان سے نہ جائیں، کیونکہ یہاں پر تو ان کا کاروبار کسی نہ کسی طریقے سے چل سکتا تھا۔ اگر وہ افغانستان چلے گئے تو وہاں کے حالات تو پاکستان سے بھی بدتر تھے، وہاں پر تو ان کو کام ملنا بھی مشکل تھا۔ اتنی بڑی ہجرت وہاں پر ہوتی تو ویسے ہی کئی ماہ تک اسے کوئی کام نہیں ملنے والا تھا۔ اسے تو اپنی موت نظر آ رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی رات کے 10 بجے تو مالک مکان نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا کہ عبداللہ میاں کرایہ دو، ورنہ سامان اٹھا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر عبداللہ کچھ گھبرایا، پھر کہنے لگا کہ میں پیسے تو لایا تھا، مگر راستے میں آتے آتے میری جیب سے گر گئے۔ میں اب انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر مجھے نہیں مل رہے۔ یہ سن کر مالک مکان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کہ عبداللہ تم جھوٹ بھی بولنے لگے ہو۔ عبداللہ فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پٹھان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر جھوٹ بولے بھی تو اس کی انتہائی مجبوری ہوتی ہے۔ میں سچ مچ پیسوں کا بندوبست کر رہا تھا، مگر راستے میں آتے ہوئے وہ نہ جانے کہاں گر گئے۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ کا بڑا بیٹا فوراً گھر سے نکل گیا، کہنے لگا کہ میں ابھی پیسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں، وہ یہیں آس پاس گرے ہوں گے۔ مکان مالک وہیں عبداللہ کے گھر میں ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم پیسوں کا بندوبست کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو میں یہیں سے تم لوگوں کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ویسے بھی آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے، اس کے بعد تم لوگوں کو میں نے اس گھر میں مزید پناہ دی تو میرے خلاف بھی پرچہ کٹ سکتا ہے، اور میں کیوں تم لوگوں کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کروں؟ بہتر ہے کہ تم مجھے میرا کرایہ دو اور یہاں سے چلتے بنو۔ عبداللہ کی بیوی رونے لگی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے مالک مکان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے کہ آپ ہم پر یہ ظلم مت کریں، آپ ہمیں آدھی رات کو گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ کہ آپ کو ہم معصوموں پر ترس نہیں آتا؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ مالک مکان تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ تم لوگ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، اب میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو گورنمنٹ کے آرڈر ہیں، میں خود تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ کا بیٹا سڑک پر پرانی سی لالٹین لیے پیسے ڈھونڈ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے پیسے مل جائیں اور وہ انہیں لے کر ادھار چکتا کر دیتا۔ گھر میں عبداللہ الگ پریشان ہو رہا تھا، بار بار نظر دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے تو جھوٹ بولا تھا، اب بیٹا نہ جانے کہاں خجل ہو رہا ہوگا۔ اس نے گہری سانس خارج کی کہ تبھی بیٹا ہانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 کے کئی نوٹ تھے، لا کر مکان مالک کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، یہ لو چاچا، مل گئے پیسے، اب تو تم ہمیں یہاں سے نہیں نکالو گے نا؟ مکان مالک پیسوں کو گننے لگا جو کہ پورے تھے۔ عبداللہ حیران تھا کہ یہ پیسے اس نے کہاں سے لیے، کہیں چوری تو نہیں کر آیا؟ مگر عبداللہ کے بیٹے کو سچ مچ وہ پیسے سڑک پر ہی ملے تھے۔ پیسے لے کر اگلے ہی پل مکان مالک کہنے لگا، بس کرایہ وصول ہو چکا ہے، عبداللہ میاں اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ مزید تم لوگوں کو یہاں رکھنا میرے خلاف بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کا بیٹا پریشان ہو گیا، کہنے لگا، آپ نے کہا تھا کہ کرایہ دے دو تو رہنے دوں گا، مگر مکان مالک نے آدھی بات بتائی تھی، وہ اپنا کرایہ وصول کر چکا تھا، تو عبداللہ کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگا۔ عبداللہ ان کی منتیں کرنے لگا، اس کی بیوی بھی رو رہی تھی، بچے الگ پریشان تھے کہ اب وہ اس سنسان رات میں کہاں جائیں گے۔
محلے کے ہر گھر تک ان کے رونے کی آوازیں جا رہی تھیں۔ مکان مالک انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال چکا تھا اور وہ سڑک پر آ چکے تھے۔ عبداللہ کہہ رہا تھا کہ ہم پر اتنا ظلم مت کرو، تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے، ہم بھی تو تم جیسے ہی مسلمان ہیں، غریب لاچار ہیں، کبھی خود کو ہماری جگہ رکھ کر سوچو تو تم لوگوں کو علم ہو۔ اس کی فریاد محلے کے کئی گھروں تک جا رہی تھی۔ اس کی دکھی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لوگوں کے دل پسیج چکے تھے تو مکان مالک کو بھی تھوڑی حیا آنے لگی۔ ایک شخص انہیں اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گیا اور ٹھنڈے دماغ سے سمجھانے لگا کہ یہاں پر رہنا تم لوگوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ڈھیٹ مت بنو، اپنے ملک میں جاؤ، اپنا حق لو اور وہاں پر ہی رہو۔ یہاں پر چاہے تم صدیاں گزار لو گے، پھر بھی تم لوگ غیر قانونی اور غیر ملکی ہی رہو گے۔ عبداللہ نے یہ سنا تو رونے لگا، کہنے لگا کہ میں غریب اور مجبور ہوں، بچے کئی روز سے بھوکے ہیں، میں وہاں کیسے جاؤں، وہاں جا کر کیا کروں گا، میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ آخر کار محلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر سب نے حسب توفیق 500 اور 1000 روپے اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور پھر وہ سارے پیسے لا کر عبداللہ کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنے ملک جا کر بھی چند دنوں تک آرام سے کھا پی سکتے تھے۔ محلے کا ایک شخص اس سے کہنے لگا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے مدد کر دی ہے، اب اس سے زائد کی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس ہو سکے تو ہمارے حق میں دعا کرنا، ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں کہ تم اور تم جیسے جتنے بھی غریب اور مفلس لوگ اس پریشانی میں پھنسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور انہیں جلد از جلد اس مشکل سے نکالے۔ عبداللہ نے آخری بار سب کو دیکھا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے سب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور ڈھیروں یادیں دل میں لیے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑے ایک سمت کو چلا گیا۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں ایک پل کو آنسو چمکے تھے، کیونکہ ایک وقت انہوں نے عبداللہ کے ساتھ گزارا تھا۔ ہاں، اب وہ گلیاں سونی ہو چکی تھیں جہاں پر عبداللہ کے بچے اکثر شور مچاتے کھیلا کرتے تھے اور محلے کی عورتیں انہیں ڈانٹا کرتی تھیں۔